بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. وقال تبارک وتعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم. محترم بزرگوں دوستوں، ابھی چند دنوں پہلے میں نے مصر کے ایک اخبار میں قصہ پڑھا تو دھن رہ گیا کہ اولاد کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے بعض پیرنٹس کا، ماں باپ کا کیا برتاؤ ہے، کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، اس پر افسوس ہوا. ایک تو مصر جیسا ملک جو کہ عالم اسلام کا دل مانا جاتا ہے علمی ادبی ہر اعتبار سے، اور پھر اس میں جو کمنٹس آئے اس میں بھی وہاں کے تعلیم یافتہ طبقے کی ذہنیت بھی اشکار ہوئی. قصہ یہ تھا کہ ایک بچی نے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، تھوڑا سا برا برتاؤ کیا. اب باپ نے کہا، اپنی بیوی سے کہا بطور سزا کہ میری اس بیٹی کا سر منڈوانا چاہیے، اور کہا یہ کام میری بیوی کرے گی. اب بیوی بھی پریشان ہوئی، بیوی نے آناکانی کی، ٹال مٹول سے کام لیا. تو شوہر نے کہا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو پھر تیرا بھی کیا انجام ہوگا دیکھ لینا، تیرا بھی سر منڈوانا ہے، اس کا بھی، دونوں کا سر منڈوانا پڑے گا. اب بیچاری بیوی پریشان ہوئی. وہاں کے جو ماہرین تھے، فیملی کاؤنسلنگ وغیرہ کرنے والے ادارے تھے، ان سے اس نے رجوع کیا. اب وہاں کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں نے بھی کہا شوہر نے جو کیا بالکل صحیح کیا ہے، بالکل صحیح، اس کو حق ہے، ایسی تربیت ہونی چاہیے بچوں کی. اور بعض لوگوں نے رائے دی کہ آپ کو سر منڈوانا پڑے گا، اور پھر کہا ورنہ پھر اگر تو نے اس کا سر نہیں منڈوایا تو پھر شوہر کہے گا تیرا بھی سر منڈوانا ہے، پھر معاملہ طلاق تک نوبت پہنچے گی، پھر تمہارا گھر ویران ہو جائے گا. یہ باتیں پھر اس واقعے کے ذہن میں جو کمنٹس آئے اس میں بھی اکثریت کی رائے یہی تھی شوہر نے صحیح کیا، شوہر نے صحیح کیا. بہت کم لوگ تھے جو عقل والی رائے دینے والے تھے. کچھ لوگوں نے کہا اگر یہی حال جمہوری ملکوں میں ہوتا، سیکولر ملکوں میں یہ ہوتا تو پھر باپ جیل میں ہوتا، جیل کے پیچھے سڑ رہا ہوتا. اکثریت کی رائے یہی تھی کہ باپ نے جو کیا صحیح کیا. کسی نے یہ رائے نہیں دی کہ آپ وہاں کے جو اداروں سے متوجہ ہو جائیے اور مسئلہ وہاں پہنچائیے، جو صحیح مسائل حل کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے رجوع کیجیے. کسی نے یہ رائے نہیں دی. تو دیکھیے میرے عزیزوں، اس چھوٹے سے واقعے پر آپ دیکھیے کہ لوگوں کا اپنے اولاد کے ساتھ تربیت کے معاملے میں کیا حال ہے، کس انداز میں وہ تربیت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سختی کرنا، حد سے زیادہ دباؤ ڈالنا، مارنا پیٹنا بچوں کو اور غلط قسم کے آداب ان پر نافذ کرنا، یہی سمجھتے ہیں. اور یہی حال آج ہندوستان میں بھی بچوں کا بھی یہی حال ہے. تھامسن رائٹرز ایک بین الاقوامی تحقیقاتی ادارہ ہے، اس نے بھی ہندوستان میں جنسی ہراسانی، گھریلو تشدد، جبری شادیوں، جبری مزدوری، انسانی اسمگلنگ کے واقعات کا اس نے ملکوں کی درجہ بندی کی، اور انہوں نے اس لحاظ سے ہندوستان کو پہلے نمبر پر رکھا. یہاں بھی بچوں کا حال کیا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کس درجہ تشدد اپنایا جاتا ہے، چھوٹی بچی سے لے کر بڑے ہونے تک، بلکہ شادی کے بندھن میں بننے کے بعد بھی ہندوستان میں جہیز نہ لانے پر، اکثر جگہ جہیز نہ لانے پر کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. آپ غور کیجیے میرے عزیزوں. عموماً بچوں کی تربیت کے سلسلے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مار دھاڑ یہ اصل ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ مارنا چاہیے، بچوں کو مارے، بچوں کو مارے، مار کے ذریعے سے بچوں کو سدھارا جا سکتا ہے. یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے.
وہ جو حدیث مشہور حدیث جو سنائی جاتی ہے، اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، جس میں کہا گیا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہ ادب لہم، اپنے گھروں میں کوڑا لٹکائے رکھو، اپنے گھروں میں کوڑا لٹکائے رکھو جہاں گھر والے دیکھیں کہ یہ کوڑا بچوں کے ادب کا ذریعہ ہے، انہیں سبق سکھانے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث انتہائی ضعیف درجے کی حدیث ہے، جس کو جو لوگ پیش کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں انتہائی مار دھاڑ اور انتہائی سختی کا جو پہلو اپناتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ صحیح جو حدیث ہے جس میں کہا گیا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین فضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، یہ اس حدیث میں جو کہا گیا علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن جوزی وغیرہ نے لکھا ہے، وہاں مارنا ہلکی مار ہے، ضرب غیر مبرح کہا گیا، ہلکی پھلکی مار ہے۔ اور اللہ کے نبی کا بعض روایات میں ہے ابن احمد وغیرہ کی کہ اللہ کے نبی نے لکھا ہے کہ ہلکی پھلکی ایسی مسواک سے مار، صحابہ کہتے ہیں ہلکی پھلکی مار، یہ مار تھا۔ اور بچوں کو ذہنی طور پر، اب سوچیے آپ کسی لڑکی کو چھوٹی سی تکلیف پر، تھوڑی سی بدتمیزی پر باپ سر منوانا کہے تو اس بچی کا ذہنی طور پر کیا حال ہوگا، دماغی طور پر کیا حال ہوگا، سائیکولوجیکلی بچوں پر کیا اثر پڑے گا، آپ غور کیجئے اس بچی کا کیا حال ہوگا، اس معاشرے میں، اس گھرانے میں، اس بیوی کا حال کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کمنٹس لکھا ارے بھائی یہ حکم کو نافذ کیجئے، بچے کی بات تو اگ آئیں گے، 2-3 مہینوں میں بال اگ آئیں گے، لیکن حکم کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ حال ہے میرے عزیز اور دوستو۔ اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، اگرچہ مارنے کا حکم ہے ہلکی پھلکی مار، لیکن اللہ کے نبی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کبھی کسی عورت، عائشہ کی روایت ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط ولا امرأة ولا ضرب شيئا قط بيده الا ان يجاهد في سبيل الله، آپ نے نہ کسی خادم کو مارا، نہ بیوی کو مارا، کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ نے سوائے اللہ کے راستے میں جہاد کے۔ انس بن مالک کہتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی۔ چھوٹا بچہ، اب 10 سال کا بچہ، کتنی اس سے کمیاں ہوتی ہوں گی، کتنی خامیاں ہوتی ہوں گی، کس درجہ اس سے تکلیف ہوتی ہوگی، یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، ادھر گیا۔ 10 سال کا بچہ وہ کہہ رہا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، فلم یضربنی ضربۃ قط، اللہ کے نبی نے کبھی مجھے نہیں مارا، فلم یسبنی، کبھی انہوں نے، اللہ کے نبی نے مجھے برا بھلا نہیں کہا، ولم یحبس فی وجہی، کبھی چین وجبی نہیں ہوئے، پیشانی پر کبھی بل نہیں آیا آپ کے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ یہ بچوں کے اللہ کے نبی کی تربیت کا یہ حال ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں اور اچھی بات لکھتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بلوغ المرام کی تشریح میں، کثیر من الآباء تحملہ الغیرہ علی ان یبدأ بالتأدیب قبل التعلیم، اکثر لوگوں کو بہت زیادہ غیرت اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ بچوں کی تعدیب کی جائے، سزا دی جائے، بچوں کو تعلیم دی جائے۔ تعلیم نہیں دیتے، سکھاتے نہیں ہیں، تعلیم دینے سے پہلے فکر ہوتی ہے تعدیب کی، تأنیب کی فکر ہوتی ہے، سرزنش کی فکر ہوتی ہے، بغیر سکھائے ہوئے۔ پھر کہتے ہیں فَإِذَا وَجَدَ ابْنَهُ مَثَلًا تَرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، بچہ جب جماعت کے ساتھ جماعت چھوڑنے لگے، أَوْ تَرَكَ مَا لَا يَنبَغِي تَرْكُهُ ضَرَبَهُ فَوْرًا، یا ایسی چیزیں، نامناسب چیزیں بچہ کرنے لگے، فوراً مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے۔ وَهَذَا خِلَافُ الْحِكْمَةِ، یہ چیز حکمت کے خلاف ہے۔ بل علم قبل ان تؤدب، بلکہ ادب سکھانے سے پہلے، سرزنش سے پہلے، مار پیٹ سے پہلے اس کو سکھانا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ فَإِذَا عَلَّمْتَ فَقَدْ أَقَمْتَ الْحُجَّةَ، اگر آپ بچے کو تعلیم دی، سکھایا، ادب دیا تو آپ نے حجت قائم کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے زیادہ سختی کس درجہ نقصان دہ ہے، کس درجہ نقصان دہ ہے۔ ماں باپ شکایت کرتے ہیں بچہ میرا نہیں ہو رہا ہے، بدتمیز ہو رہا ہے، بڑے ہونے کے بعد بات نہیں مان رہا ہے۔ ماں باپ نہیں سمجھتے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میں نے بچے کی تربیت کیا کی، کس طرح کی تعلیم دی، یہ ماں باپ کی نظر بہت کم ہوتی ہے۔
مشہور حضرت عمر کا قصہ ہے. ایک بچہ اللہ کے نبی ایک آدمی اپنے بچے کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آتا ہے, کہتا ہے اس نے یہ بچہ میری بدتمیزی کر رہا ہے, میری نافرمانی کر رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹے کو بچے کو بلاؤ. بچے کو بلایا جاتا ہے. بچے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے. بچہ کہتا ہے الیس للولد حقوق علی ابی, کیا بچوں کی بھی ماں باپ پر کچھ حقوق نہیں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بلا, کیوں نہیں. پھر پوچھتے ہیں وما ہی اے امیر المومنین, وہ کیا حقوق ہے بچوں کے والدین پر؟ عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان ینتقی امہ, اس کی ماں کا شادی سے پہلے بچی کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. جس ماں کا یعنی جننے والی بچے کی ماں کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. وَيُحْسِنَ اسْمَ, نام اس کا اچھا رکھنا چاہیے. وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابِ, کتاب سکھانا چاہیے, قرآن کریم سکھانا چاہیے. بچہ کہتا ہے میری ماں نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اما امی فإنها زنجیہ كانت لمجوسی, ایک زنجی عورت ہے, افریقن عورت ہے, وہ بھی مجوس سے اس کا تعلق ہے. ماں کا میرا یہ حال ہے. سمانی جعلن, اس نے میرا نام جعل رکھا ہے. جعل کہتے ہیں کیڑے کو, خنفسا, خنفسا کہتے ہیں کیڑے کو, کہتے ہیں اس نے میرا نام کیڑا رکھا, جعل رکھا ہے, خنفسا رکھا ہے. پھر کہتے ہیں اس نے مجھے کچھ کتاب کی تعلیم, قرآن کی تعلیم نہیں دی. پھر حضرت عمر کہتے ہیں اب کیا تم نے خود بچے کی یہ تربیت کی, اس طرح کی پرورش کی, تیرا بچہ ایسا بن گیا, اس میں غلطی تیری اپنی ہے, بچوں کی نہیں ہے. اسی لیے ایک آدمی آتا ہے عبداللہ بن مبارک کے پاس, شکایت کرتے ہوئے آتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے, میری بات نہیں مانتا, بڑا نافرمان بیٹا ہے. تو عبداللہ بن مبارک اس سے پوچھتے ہیں ادعوت علیہ, کیا تو نے اپنے بچے کو کبھی بدعا دی ہے؟ کیا تو نے اپنے بچے کو کبھی بدعا دی؟ اس نے کہا ہاں میں بدعا دیتا ہوں اپنے بچے کو, تھوڑی سی کچھ کوتاہی پر. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں قد افسدت, اپنے بچے کو تو نے خود بگاڑا ہے, اپنے بچے کی بگاڑ کا سبب تو خود بنا ہے, تو خود سبب بنا ہے. تو میرے عزیزوں, عموماً بچوں کی تربیت اور تعلیم کس طرح نہج پر, آج کل دیکھیں نئے نئے سزا دینے کے الگ الگ طریقے ہیں. بچہ کچھ غلطی کر رہا ہے تو اس پر فائن لگایا, کچھ تھوڑی سی رقم اس کے حوالے کی جاتی ہے, اس پر فائن لگایا جاتا ہے, اس کے کھیل کود میں کمی کی جاتی ہے, اس پر اس سے 2 دن کے 1 دن کے لیے بات نہیں کی جاتی, اس کو آمادہ کیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں آج کل بچوں کو سزا دینے کی, تربیت دینے کی ہے. مار پیٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے سر منڈوانا اور اس طرح کی بے حد سختی کرنا, اس سے بچہ اور ضدی ہو جاتا ہے. بجائے سدھرنے کے اس کے اندر بگاڑ آتا ہے. اور پھر سائیکولوجیکل طور پر بھی, یعنی سائیکولوجیکلی طور پر بھی بچہ آگے جا کر بعض دفعہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. معاشرے میں بچہ نہیں آتا, الگ سلگ رہنا اس کی عادت ہوتی ہے, اور بہت سی ذہنی طور پر, دماغی طور پر, جسمانی طور پر حد سے زیادہ سختی کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم کمال کرتے ہیں, مار کر دھاڑ کر, کبھی اس کو کنز کر کے, اور کبھی کہتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھے گا. ارے بچے کی یہ تربیت آپ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں سیکھے گا. تو ماں اگر بچے سے کہیں تو کبھی نہیں سیکھے گا, کبھی کچھ نہیں بنے گا, تو پھر اس کے اثرات بچے پر کیا ہوں گے؟ بچے کا گھر بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے, اور ماں سب سے پہلی ٹیچر ہے. میں تو کہتا ہوں ہر ماں کو 2 سال کا کورس کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے, ماں باپ کو بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے, کیسے پڑھانا چاہیے, اس کی پرورش کیسی ہونی چاہیے, اس کی تربیت کیسی ہونی چاہیے, یہ بچے کا حق ہے. اسی لیے قرآن نے صاحب کہا امر اہلک بالصلاۃ, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو, واصطبر علیہا, اور خود بھی اس پر جمے رہو. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, نحن نرزقک, ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے حق الولد علی والدی ان یحسن اسمہ, باپ کا بیٹے کا بچے پر حق یہ کہ اس کا اچھا نام رکھیں, اور اس کی ویحسن مرضعہ, اور اس کی ماں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں, ویحسن ادبا, اچھا ادب اس کو سکھائیں. اس لیے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع
من يعول، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی اولاد ضائع ہو جائے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی بچوں کی تربیت، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصر جیسا جو اسلام کا جسے دل کہا جاتا ہے، مانے مسلمانوں کا دل کہا جاتا ہے، اور علم اور ہر اعتبار سے آگے ملک، وہاں کے لوگوں کی بھی ذہنیت آپ دیکھیے، عوام کی ذہنیت دیکھیے، بچوں کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں یہ عجیب تصور یہ ہے کہ بچوں کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ اگر باپ کہیں کہ بچی کا سر منڈانا ہے تو بچی کا سر منڈوانا ہے، نہیں مانی تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ بیوی کا بھی سر منڈوانا چاہیے۔ یہ حال ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، تربیت کا جو انداز ہے، اس انداز کو اگر ہم اپنائیں تو پھر لوگوں کو یہ شکوہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے۔ الا ماشاء اللہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ جو میرے ایسے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صفحے درست کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ الله أكبر۔ سمع الله لمن حمده، الله أكبر۔ الله أكبر، الله أكبر۔ الله أكبر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.